اللہ رب العزت کے پاس بڑا مقام ہے. اور کیوں نہ ہو، دنیا بھی یہ کہتی ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے، ایک کا غلام بننا زیادہ آسان ہے سینکڑوں کے غلام بننے کے مقابلے میں، ہے نا؟ دنیا بھی کہتی ہے. دنیا تو چھوڑیے، بچے تک کہتے ہیں یہ بات. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے آپ، یہ جوک تو سب کو معلوم ہوگا. ایک کشتی میں 3 لوگ سوار تھے، ایک وہ تھا جو 1 رب کو ماننے والا تھا، ایک وہ جو تھا جو 3 رب کو ماننے والا تھا، اور ایک وہ جو تو سینکڑوں رب کو مانتا تھا. کشتی ڈوبنے لگی، سینکڑوں رب کے ماننے والے نے آواز دی، ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، یہ آیا وہ آیا وہ آیا. سب بولے بھائی ہم نہیں بچا سکتے، تم نے اس کو آواز دے دی، اس کو بھی جاؤ ڈوب جاؤ. 3 کو ماننے والے نے آواز دی، تینوں آ گئے اور وہ ڈوب گیا، کہ تو تینوں میں جھگڑا ہو گیا. پھر ایک کو ماننے والے نے آواز دی تو اس کے رب نے آ کر اس کو بچا لیا. اتنا تو بچے بھی جانتے ہیں، اتنا تو صرف عقل مند دانشور نہیں، اتنا تو بچے بھی جانتے ہیں کہ ایک اللہ کی غلامی زیادہ اپنے کو اچھی ہے، اس لیے کہ پھر اسی کو آواز دینا ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے، سنگل. تو اس کی گواہی بہت تفصیل میں دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اپنی کتاب میں دی، انبیاء نے تو دی، لیکن ہماری عقلیں بھی گواہی دیتی ہے کہ ایک کی غلام بن جاؤ زیادہ اچھا ہے سینکڑوں کی اور سینکڑوں در پر جانے سے اچھا ہے. اور وہ جو اللہ کے علاوہ ہوتے ہیں نا، وہ صرف آپ سے مانگتے ہیں. رب کی خصوصیت ہے وہ صرف دیتا ہے، صرف دیتا ہے. اور یہ بہت بڑی پہچان ہے، یاد رکھیے. جب کوئی کہے کہ یہ رب ہے، یہ معبود ہے، تو دیکھ لے وہ لیتا ہے یا دیتا ہے. لیتا ہے تو رب نہیں ہو سکتا، دیتا ہے تو رب ہے. اور سب لینے والے ہیں یہاں. کسی کو لڈو چاہیے، کسی کو شیرنی چاہیے، کسی کو خواجے چاہیے، کسی کو بتاشے چاہیے، کسی کو جو ہے سونے اور چاندی کے سکے چاہیے، کسی کو 151 یا 51 روپے چاہیے، کسی کو فلاں چاہیے، کسی کو خون چاہیے، کسی کو یہ چاہیے، کسی کو جان چاہیے، کسی کو دودھ چاہیے، اور کسی کو کیا چاہیے، سب کچھ چاہیے. جب چاہیے آ گیا تو سمجھ لیجئے وہ رازق دینے والے نہیں ہیں، اور جب آ گیا دینے والا ہے تو سمجھ جائیے وہ اللہ ہے. اس لیے کہ معبود کی پیدا کرنے والے کی پہلی خصوصیت ہے وہ دیتا ہے، لوگوں سے لیتا نہیں کچھ. سمجھ رہے آپ؟ تو ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے اللہ نے دہرایا. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو پتھروں کی اور بتوں کی عبادت سے، اسنام کہتے صنم کہتے پتھر کی بت کو، مجھے اور میری آل اولاد کو بتوں کی عبادت سے اللہ بچانا. تو نہ صرف وہ توحید پرست تھے اور شرک سے بچتے تھے، بلکہ رب سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے مشرکوں میں شمار نہ کر، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. ہمیں بھی چاہیے کہ اس دعا کو ہم بھی کریں، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو. جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل، دوست اور نبی ہونے کے بعد جن کو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہاری نسل امام ہے، تم لیڈر ہو، تمہارے آنے والی نسلیں لیڈر ہوں گی، اس کے بعد دعا کر رہے کہ بتوں پتھروں کی عبادت نہ کرے، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. جبکہ ہم ایسے دور میں گزرتے ہیں جب پتھر، مٹی، شجر، حجر، ہوا، پانی، جھاڑ، پتہ نہیں سب چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے. زیادہ ضروری اللہ ہمارے بچے کہیں ان بتوں کی عبادت کرنے والے نہ بنے، ان چیزوں کی غیر اللہ کی عبادت کرنے. تو ابراہیم دعا کرتے تھے. شرک سے کتنی نفرت تھی کہ دعا کا اظہار کرتے اللہ مجھے صنم اسنام کی عبادتوں سے، ان پتھر کے بتوں کی عبادتوں سے میری حفاظت کرنا، میری آل اولاد، میری نسلوں کی